السلام علیکم۔ نن ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ گور ایک بار پھر سے وہی چال چل رہی ہے جو اس نے رابی کو ثاقب کی زندگی سے نکالنے کے لیے چلی۔ جہانگیر کے دل میں رابی کے لیے شک پیدا کر کے اول تو آپ دیکھیں گے کہ گور نے اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، جس کے بعد جہانگیر طلاق کے پیپر کی بات کرتا ہے۔ اس کی ماں اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ میرے جیتے جی گور کو طلاق نہیں دے سکتے۔ جہانگیر بھی بے بس ہو جاتا ہے اپنی ماں کے آگے، جس کے بعد گور رابی کو ڈسنے کے لیے اپنے بین پھیلا دیتی ہے۔ وہ رابی کو جتاتی ہے کہ جہانگیر بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں کو اور تمہیں ایکسیپٹ کر دیا ہے۔ رابی گور کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوتی ہے، اور جب رابی کی بھابھی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہانگیر نے ابھی تک گور کو نہیں چھوڑا اور وہ اب کسی طرح اس گھر میں اپنی ساس کی حمایت بھی حاصل کر چکی ہے، اسے کہتی ہے گور جیسی عورت سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ رابی خود بھی پریشان ہے، وہ جہانگیر سے پوچھتی ہے آپ نے گور کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے نہ؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ثاقب ملیشیا جانے سے پہلے ایک بار جہانگیر کے آفس آ کر دھمکا کر جاتا ہے اگر میری بہن کو تمہارے گھر میں کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر کی اب بس ہو جاتی ہے، ہر وقت گور کی ٹینشن، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے۔ ادھر گور اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے رابی جہاں تک سوچ نہیں سکتی وہاں تک میں جا سکتی ہوں۔ مرد کے دل میں اگر ایک دفعہ شک کا بیج بو دیا جائے تو وہ کبھی بھی اس عورت پر اعتبار نہیں کرتا، ہر بار اسے شک کی نظر سے ہی دیکھے گا، اور یہی سب کچھ جہانگیر کے ساتھ کروں گی۔ اب سب میں پھر سے ثاقب کا اور اب یہ سب کچھ کرنے میں پھر سے ثاقب کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، اس سے ملے گی، اسے کہے گی کہ تم ملیشیا مت جاؤ، اس کے آگے روئے گی مجھے یہاں تمہاری ضرورت ہے، رابی کی برائیاں کرے گی اور رو رو کر اسے بتائی کہ کس طرح سے اس نے میرے شوہر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، میں اسے عمر کی خاطر اپنی سوتن کے روپ میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہاں پر گور اپنی چال چلتی ہے پلان کے مطابق، جہانگیر اور اس کی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے کہیں باہر، جبکہ رابی گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ پیچھے سے گور نے ثاقب کو بہانے سے گھر بلا لیا، ثاقب گھر آتا ہے تو رابی اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ثاقب رابی پر چلاتا ہے کہ تمہاری جیسی بدکردار لڑکی کو اپنی بہن کے سر پر بیٹھ کر راج کرنے نہیں دوں گا۔ رابی اس سے مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتی، اس لیے اسے جانے کا کہتی ہے۔ تب بھی وہاں گور جہانگیر کے ساتھ آتی ہے اور اسے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ ثاقب تم یہاں؟ گور رابی کی طرف دیکھتی ہے، پھر جہانگیر کی طرف، اور جہانگیر کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، یہی تو چاہتی ہے جہانگیر کو شک پیدا ہو کہ رابی دوبارہ ثاقب کی طرف جا رہی ہے، اور یہ شک پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے تو کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں گے کہ جہانگیر بھی ثاقب کی طرح اس کے جال میں پھنس جائے گا یا پھر رابی کی معصومیت پر یقین کرے گا۔ ویسے تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو دوسری بار بھی اس سچویشن کو نہ سمجھ پائے جو سچویشن اس نے پہلی بار رابی کو طلاق دلوانے میں لگائی تھی، لیکن اس بار جہانگیر اس کی باتوں میں نہیں آئے گا اور اپنا گھر دوبارہ سے برباد نہیں کرے گا۔ پہلے بھی گور کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنا گھر برباد کیا ہے، لیکن اب وہ رابی کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ رابی بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ سنسیئر ہے اور اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے۔ تو جہانگیر شروع میں تو کوشش کرے گی گور کہ اس کے خلاف ہو جائے، لیکن جوں جوں ڈرامہ آگے بڑھتا جائے گا جہانگیر کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اس سے جلتی ہے، اس لیے مجھے رابی کے خلاف کر رہی ہے، تو وہ سمجھے گا۔ اور ان سب سچویشن کے بعد اب ہو سکتا ہے اگر چلا گیا ثاقب ملیشیا میں تو یہ یہاں پر اکیلی ہو جائے گی گوہر، تو جب یہ اکیلی ہوگی تو یہ اتنے پلینس اور اتنی زیادہ ہمت اس میں نہیں ہوگی کہ یہ جہانگیر کو خلاف کر دے رابی کے، تو
آپ کے اکارڈنگ کیا ہو سکتی ہے اس ڈرامے کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جاتے ہوئے لائک کر لیں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کا بٹن دبا کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اور ویڈیو کو شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی ڈرامہ کے بہت ہی بڑے فین ہیں، اور آپ چاہتے ہیں اگر کسی اور ڈرامے کے اوپر میں ریویو کروں تو کمنٹ سیکشن میں اس ڈرامے کا نام بھی بتائیں، جس کے اوپر سب سے زیادہ کمنٹ آئیں گے تو اس ڈرامے پر میں کوشش کروں گا کہ ریویو سٹارٹ کر دوں۔ ویسے میری کوشش ہے صبح سے ایک ڈرامہ سٹارٹ ہونے جا رہے ARY ڈیجیٹل پر براس، یہاں پر 9 PM منڈے سے وینسڈے تک نشر کیا جائے گا، 3 دن لگاتار۔ اس کو میں کل دیکھوں گا جا کے ایپیسوڈ نمبر 1، تو پھر ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس پہ ریویو سٹارٹ ہونے چاہیے کہ نہیں۔ پھر مزید اس کے میں نے ٹیزر بھی سارے دیکھے ہیں اور OST بھی دیکھے ہیں، مجھے کافی اچھا لگا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کے ٹیزرز اور OST اس کے دیکھ لیں، بہت ہی اچھا ڈرامہ لگا ہے مجھے یہاں پر۔ اور آپ اس کے بارے میں بتائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریویو ہوں تو جلدی سٹارٹ کر دوں گا اس کے اوپر بھی ریویو۔ اور ساتھ میں ڈنگ ڈرامہ بھی آنے والے ہے جلدی، اس کے اوپر تو لازمی ریویو کرنے ہیں میں نے سب ایپیسوڈ پر، کیونکہ مجھے خاص طور پر اس میں جو سٹار کاسٹ ہے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے، بہت ہی زیادہ اچھے ایکٹرز اس میں ان کاسٹ کیے گئے ہیں، اور ڈائریکشن بھی کافی اچھی شوٹ کی ہے انہوں نے، اور ایک اچھی کہانی دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر، تو ریویو ہونے ہی ہونے ہیں۔ ساتھ میں چاہتا ہوں کسی اور ڈرامے کے اوپر بھی مکمل ریویو سٹارٹ کیے جائیں، کوئی نیا آنے والا ڈرامہ ہو تو براز ڈرامے کو کل دیکھ کے میں فائنل کروں گا کہ اس کے اوپر ریویو کروں یا نہ کروں۔ تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس ڈرامے کے آپ شوقین ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے اوپر ریویو سٹارٹ ہوں، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔